حدیث نمبر 2 میں پڑھتا ہوں، آپ حضرات اطمینان سے اس کو سنیں، غور سے انگلی رکھ کر دیکھتے ہوئے سنیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وفي رواية حلاوة الإسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں جس میں ہو، تین خصلتیں، تین عادتیں، تین خصلتیں، تین باتیں، عادتیں نہیں، تین باتیں، تین خصلتیں جس کسی کے اندر آ جائیں اس کو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ جس شخص میں، جس شیخ الاسلام نے یہاں پر لکھا، جس شخص میں تین خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اسلام کی مٹھاس کو پا لے گا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول سے وہ اتنا محبت کرتا ہو کہ باقی تمام چیزوں سے زیادہ اس کی محبت، اللہ رسول کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہو، سب چیزوں سے محبت کم کرتا ہو اللہ رسول کے مقابل میں۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور اگر کوئی دوسرے آدمی سے وہ محبت کرتا ہے تو اس سے محبت صرف اللہ کی خاطر کرتا ہو، وجہ اللہ تعالیٰ ہوتی ہے اس سے محبت کرنے کی۔ میں تشریح کروں گا اس کی۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور وہ جب ایمان دل میں آ گیا ہے تو دوبارہ پلٹ کر اس کو کفر کی طرف جانا اس کو اتنا برا لگتا ہے جیسا کہ اس کو آگ میں ڈالا جانا برا لگتا ہے۔ جیسے کسی کو کہہ دیں کہ ہم آپ کو آگ میں پھینکیں تو کیسا لگتا ہے، نہیں یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا، مجھے آگ میں ہرگز نہیں ڈالنا، بالکل اسی طرح سے وہ کفر کی طرف جا ہی نہیں سکتا اور کفر کی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا، متفق علیہ حدیث ہے۔ اب تھوڑی سی تشریح۔ سب سے پہلے راوی عن انس کون ہے؟ یہ راوی حدیث انس کون ہے؟ انس بن مالک النجاری الخزرجی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انس بن مالک النجاری، انس بن مالک النجاری الخزرجی۔ خزرج یہ انصار کا بڑا قبیلہ ہے، مدینہ شریف کا رہنے والا، اوریجنلز وہاں کے جو انصار تھے نا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، ان میں سے ایک بڑا قبیلہ، سب سے بڑا حصہ مدینہ منورہ کا خزرج کے لوگ سے تھے، الانصاری۔ یہ انصاری صحابی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی کیا کہتے ہیں اسلام قبول کر لیے۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ خادم النبی تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ وہ کس طرح سے، اس کا چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑا اچھا لگے گا آپ کو۔ واقعہ اس طرح سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت بہت سارے انصار جو ہے محبت میں ہر کوئی اپنا کچھ نہ کچھ تحفہ لا کے دیتا، کوئی کھجور لا کے دیتا، کوئی چادر لا کے دیتا، جس کو جو سمجھ میں آتا کہ بھئی حضور کو کچھ تحفہ دیں گے، حضور مکے سے مدینہ تشریف لائے، سب لوگ لاتے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہوتی ہے ان کے پاس کچھ نہیں رہتا، وہ غریب عورت رہتی ہے، انہوں دیکھتے کہ بھئی سب لوگ تحفہ لے آ کے دے رہے ہیں اور میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں تو کچھ دے نہیں سکتی۔ تو انہوں کیا کرتے، ان کا جو بیٹا رہتا انس، ان کی عمر 9-10 سال کا بچہ رہتا، بالکل چھوٹا سا، وہ بچے کو ساتھ میں لے جا کے بولتے کہ یا رسول اللہ یہ بچہ میں آپ کو تحفہ کر دے رہی ہوں۔ سب لوگ سامان تحفہ دے رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس سامان تو نہیں ہے، یہ بچہ میں آپ کو تحفے میں دے رہی ہوں، آپ یہ بچے کو رکھ لیجئے، آپ کے گھر کے کام کاج، جھاڑو وغیرہ، برتن لانا لے جانا، سودا لانا لے جانے کا، یہ کام آپ کے بچہ جو ہے آپ کے گھر کا کام کاج کر لے گا، ایز اے سرونٹ، ایز اے نوکر، ایز اے غلام، اس کو آپ اپنے گھر میں رکھ لیجئے۔ ان کو گفٹ کے طور پر اپنا بیٹا دے دیتی۔ دیکھیے آپ انصاری صحابہ کی یعنی قربانی کا لیول کیا ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو ان کا لیول تھا وہ انبلیویبل ہے، یعنی ہم سوچ نہیں سکتے جو ان کے ایمان کا درجہ تھا انصاری صحابہ کا اور صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ماں اپنے بیٹے کو تحفہ دے دیتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے بیٹے جیسا رکھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نوکر بنا کر نہیں رکھتے، اتنا پیار سے اور اتنی محبت سے رکھتے ہیں۔ ہو سکتا آگے کتاب میں بھی وہ حدیث شریف آئے گی کہ حضور وہ کہتے ہیں کہ 10 سال
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور پورے 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بھی نہیں مارے، اور سختی سے ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹے، کبھی ایک مرتبہ کوئی برا لفظ نہیں کہے۔ جی، لوگ اپنی اولاد کو بھی مارتے ہیں، باہر کے لوگ کو تو جلدی برداشت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اپنے اولاد کو بھی مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں حضور کبھی سختی نہیں کی، اپنے بیٹے جیسا رکھ لیے تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سب سے آخر میں وفات پانے والوں میں سے ایک ہے، یعنی صحابہ کرام میں سب سے آخری میں جن کا انتقال ہوا نا، صحابہ کرام، کیونکہ آپ کی عمر کم تھی، یعنی جب صحابی بنے اس وقت عمر کم تھی، اور آپ کی عمر پائے آپ عمر زیادہ، یعنی آپ 90 ایئرز 90 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، 90 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، تو اس لحاظ سے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے تقریباً آپ کہیں 100 سال کے آس پاس آپ کی عمر تھی، تو سب سے آخری انتقال کر جانے والے صحابہ میں سے ہیں۔ فرماتے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 خصلتیں ایسی ہے، 3 چیزیں ایسی ہے جس کسی کے اندر اگر آ جائیں، وہ 3 باتیں اگر کسی کے اندر آ جائیں تو اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہونا شروع ہوگی۔ ایمان بڑی میٹھی چیز ہے اور بڑی مضبوط چیز ہے، اسلام بڑی، ایمان جو ہے نا، ایمان دل کے اندر جو ہوتا ہے، ایمان جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ بے صبرا ہو جاتا ہے، ہڑبڑا جاتا ہے، زندگی سے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جس کے قلب میں ایمان مضبوط ہو جائے نا، تو پھر اس کو زندگی کی تکلیفیں نظر نہیں آتی، پھر اس کے اندر بھی وہ لذت آ جاتی ہے۔ میرے استاد محترم صدر الشیوخ علامہ سید طاہر رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صدر الشیوخ جامعہ نظامیہ، میرے استاد محترم، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، بار بار فرماتے تھے بچوں سے دوران تعلیم، اکثر شے میں مزہ ہے، ہر شے میں مزہ ہے گر دل میں مزہ ہو۔ اگر دل میں مزہ ہے تو ہر چیز میں مزہ آتا ہے، یعنی تکلیف بھی اگر ہو نا، ایکسیڈنٹ بھی اگر ہو جائے، ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جائے تو مزہ آئے گا اس کے بعد، اگر دل میں مزہ ہے۔ اور اگر دل میں مزہ نہیں ہے تو بڑے زبردست گدے پر اور سامنے اے سی لگا کر اور بہترین ٹی وی پر سارے مرضی کے چینلز اور مرضی کے کھانے رکھ کر بھی انسان روتا ہے، جھگڑتا ہے اور چرکھاندہ ہوتا ہے، اور معیشت دنکا جیسے کہتے ہیں، سارے فیسلٹیز رہنے کے باوجود بھی لائف خراب رہتی ہے انسان کی۔ جی، اگر دل میں مزہ نہیں ہے، اور اگر دل میں مزہ ہے تو کچھ رہے تب بھی مزہ ہے، کچھ نہ رہے تب بھی مزہ ہے۔ جی، جئیں تب بھی مزہ ہے، مر جائیں تب بھی موت میں بھی مزہ ہے، ہر شے میں مزہ ہے۔ تو ایمان کی قوت اگر دل میں مضبوط ہو جائے تو پھر اس کے بعد یعنی ہر چیز میں اس کو حلاوت الایمان ملنے لگتا ہے۔ وہ کیا 3 چیزیں ہیں صاحب کہ دل میں ایمان مضبوط ہو جائے اور دل میں ایمان کی مٹھاس محسوس ہو؟ وہ کیا چیز ہے؟ فرماتے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ سب سے پہلی شرط اس کے تین چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو چیز سے جتنی محبت کرتے ہیں تمام چیزوں سے زیادہ اللہ رسول سے محبت رہنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہو جانا۔ پھر دیکھو اس کے بعد آپ جو مزہ آتا ہے زندگی کے اندر، کوئی چیز رہتی ہے جاتی ہی انسان کو افسوس نہیں ہوتا، اللہ رسول راضی ہے تو بس۔ یہ ایک ایسا طمأنینہ ہے اور ایسا اطمینان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کئی حضرات کو، جیسے کہ میں ابھی حال میں اللہ غریق رحمت کرے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، آخر وقت تک بھی یعنی آخری لمحوں تک بھی ان سے گفتگو کرتے تو وہ اطمینان سے بولتے تھے، بیٹے یہاں کیا آرام پانا ہے، آرام تو قبر میں پانا ہے۔ یعنی لوگ نہیں مرنے کے لیے جو جدوجہد کرتے ہیں اور موت سے جو ڈرتے ہیں، اتنا اطمینان میں ان کے اندر دیکھا، یعنی جیے تو جیے اتنا اطمینان سے، کماتے تو اطمینان سے، کمائی نہیں ہوتی تو اطمینان سے، کبھی ان کو خود کے لیے پریشان نہیں دیکھا، کبھی ان کو خود کے لیے پریشان نہیں دیکھا۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ یعنی موت سے انسان ڈرتا ہے اور وہ اطمینان سے بولتا ہے مرنا ہے، جا کے سکون سے قبر میں سونا ہے۔ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ اگر دل میں اللہ رسول کی محبت بڑھ جائے تو پھر دنیاوی اشیاء ہیچ ہو جاتی، ان کی قیمت کچھ رہتی نہیں باقی پھر۔ جی، پھر دوسری چیز فرماتے ہیں وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، الحب للہ لہ الدوام۔ ہاں یہ بھی ایک بات بتا دوں، اللہ رسول کی جو محبت ہوتی ہے نا، یہ فرسٹ پوائنٹ میں بتانا تھا، یہ پوائنٹ چھوٹ جا رہا تھا۔ اللہ رسول کی جو محبت ہے نا، یہی ایک محبت ہے جو پرماننٹ ہے،
باقی جتنی محبتیں ہیں، انسان اپنی کار سے محبت کرتا، اپنے پیٹس سے محبت کرتا، اپنے گھر سے محبت کرتا، انسان اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا، بھائی بہن سے، جتنی محبتیں ہیں نا، سب محبتیں ٹیمپروری. ایک ٹائم آئے گا گھر چینج کر دینا پڑے گا، کار پرانی ہو گئی چینج کر دینا پڑے گا، کپڑے بدل دینا پڑے گا، گھر بدلنا پڑے گا، پلیس بدلنا پڑے گا. جی، رشتہ دار مر جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن ٹھہریں گے، آپ بولیں گے کہ میرا بھائی مجھ سے محبت کرتا تھا، بھائی چھوڑ کے بھاگ جائے گا. اب محبت رہنے دو، پہلے میں اپنے آپ کو تو دیکھ لوں. تو قیامت کے دن نہ بھائی ساتھ دیتا ہے، نہ شوہر ساتھ دیتا، نہ بیوی ساتھ دیتی، نہ باپ ساتھ دیتا، نہ ماں ساتھ دیتی. یہ جو ماں ہے نا، جو ماں آج کے دور میں اگر اس کو لگے کہ بھی پتھر اگر بچے پر آ رہا ہے تو وہ سامنے آ جائے گی اور پتھر کا مار کھائے گی. پتھر کا مار اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر لے گی، لیکن اپنے بچے کو بچا لیتی. مگر قیامت کے دن وہ بھی نہیں ٹھہر سکتی ہے. وہ بھی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب چھوڑ کے ایک دوسرے کو دور دور ہو جائیں گے. تو کوئی محبت اسٹیبل نہیں ہے. جی، کوئی محبت اسٹیبل نہیں. اگر اسٹیبلٹی کوئی محبت میں ہے، جو محبت آج سے لے کے قیامت تک اور جنت میں جانے تک اور جہاں تک بھی جانا ہے وہاں تک جانے تک، جی، اگر کوئی محبت میں ٹھہراؤ ہے، پرماننٹ اگر کوئی محبت ہے، تو وہ اللہ رسول کی محبت ہے. وہ محبت یہاں پر بھی رہے گی، قبر میں بھی رہے گی اور آخرت میں بھی رہے گی. یہ ایک محبت ایسی ہے جو اینڈ لیس ہے. اسی لیے پھر آگے فرماتے ہیں اس کا دوسرا کیا ہے، دوسری خصلت، اگر کسی اور سے محبت کرو، کسی انسان سے محبت کرو تو اللہ کی خاطر محبت کرو. اور اسی میں اسٹیبلٹی ہے. پھر اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں، مثال کے طور پہ اگر میں اپنے اولاد سے محبت کروں، اپنے ماں باپ سے محبت کروں، اور محبت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ میرے ماں باپ ہے، انہوں نے مجھ کو پیدا کیا، یا وہ مجھے کیا کہتے ہیں فیوچر میں مجھے پراپرٹی دیں گے، اگر اس تصور کے ساتھ ان سے جائیداد ملنا ہے، انہوں میرے کو کھلاتے، مجھے کو پلاتے، اس لیے میں محبت کر رہا ہوں، تو کئی ماں باپ تو نہیں بھی کھلاتے ہیں، نہیں کھلاتے پلاتے ہیں. کئی ماں باپ تو انسان کو خلاص چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑتے ہیں. کئی ماں باپ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہت لاکھوں اور کروڑوں میں قرضے کر کے چلے جاتے ہیں، پوری مصیبتیں اولاد کے اوپر آ جاتی ہے. کئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ غلط کرتے ہیں. تو ماں باپ سے محبت اگر جائیداد کی وجہ سے کر رہے ہیں، اگر ان چیزوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو یہ سب ختم ہونے والی ہے. لیکن اگر ماں باپ سے اس لیے محبت کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ ان سے محبت کرنا ہے اور ان کو پریفر دینا ہے اور ان کو سب سے زیادہ اہمیت کرنا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو اب بھلے وہ ہم کو دولت دے یا دولت نہ دے، وہ ہم کو اچھا کھلائیں یا وہ ہم کو اچھا نہ کھلائیں، وہ ہم کو سکون دے یا وہ ہم کو تکلیف دے، وہ ہم سے پیار کرے یا وہ ہم سے نفرت کرے یا ہم پر ظلم کرے، وہ کچھ بھی کرتے رہیں، مگر ہم ان سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. آدمی سے محبت کرو، کسی چیز سے محبت کرو، کسی انسان سے محبت کرو تو اللہ کی خاطر. لوگ کسی غریب انسان کی اگر مدد کرتے ہیں نا، اب میں بتا رہا ہوں کہ نیتوں میں جو خرابی آتی ہے، کسی انسان کو رشتہ داروں میں، غیر رشتہ داروں میں، کسی دوست کوئی غریب رہتا ہے، آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ سلام نہیں کرا دوبارہ اور منہ پھیر لیا تو آپ بولتے ہیں ہاں میں اس پر اتنا احسان کر رہا ہوں، ان میرے کو سلام نہیں کر رہا، ان میرے سے اخلاق سے نہیں مل رہا، جھک کے سلام نہیں کر رہا ان میرے کو. یہ کیوں تکلیف آ رہی؟ کیونکہ آپ اس پر جو احسان کر رہے ہیں یہ تصور سے نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، یہ تصور سے کر رہے ہیں کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں. مت سوچو میں کسی پر احسان کر رہا ہوں. اگر آپ اپنے رشتہ دار کا خیال کر رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ آپ کرو کہ میں اس لیے خیال کر رہا ہوں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اب میں اس کی مدد کرنے کے بعد ان میرے ساتھ اچھا رہے یا میرے ساتھ برا رہے، ان مجھے سلام کرے یا وہ مجھے سلام نہیں کرے، ساری صورتوں کے اندر، تمام صورتوں کے اندر میرا مدد کرنا اس کو رکے گا نہیں. کیوں؟ میں مدد اس کے لیے نہیں کر رہا تھا، میں مدد دے رہا اس کو تھا، لیکن اس کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر. سو کسی سے اگر محبت کرو تو اللہ کی خاطر محبت کرو، اللہ کی خاطر محبت کرو، اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرو. اور یہ محبت سب سے اونچی ہونا، سب سے اونچی ہونا. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ. اور وہ کفر میں پلٹ کر جانا، ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹ کے جانا اس کو اتنا ہی برا لگے جتنا اس کو کیا کہتے ہیں آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہوتی ہے. کفر کی طرف کبھی نہیں جانا. اب کفر کیا ہے تھوڑا سا میں اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں. ایمان ہم بتائے ہیں، ایمان کا معنی ہے دل میں یقین کا مضبوط ہونا، دل سے ماننا، یقین مضبوط ہو جانا، بلیو کرنا، مانتا ہوں، یہ ایمان ہے، دل کا کام. اور کفر کیا ہے؟ ایمان کا اپوزٹ ہے. یہ لکھ لیجئے آپ، ایمان کا اپوزٹ کفر ہے. بہت سارے لوگ کیا ہے اسلام کا اپوزٹ کفر کرتے ہیں، یہ مسلم ہے اور یہ کافر ہے، کہتے ہیں غلط. مسلم اور کافر یہ نہیں ہوتے، یہ اپوزٹس ہوتے ہی نہیں ہے.
جیسا اپوزٹس ہوتے ہیں نا، دن اور رات، ٹال اینڈ شارٹ، جی ایسا جس سے بولتے ہیں نا، لمبا ہے پستہ ہے، تیز ہے آہستہ ہے، جی فاسٹ ہے سلو ہے، اپوزٹس ہوتے ہیں. تو اسلام کا اپوزٹ کفر نہیں ہے، مسلمان کا اپوزٹ کافر نہیں ہے، مومن کا اپوزٹ کافر ہے، ایمان کا اپوزٹ کفر ہے. تو کفر ظاہر میں نہیں ہوتا، اب یاد رکھ لیجئے آپ. جب دل سے ماننے کا نام ایمان ہے تو دل سے نہیں ماننے کا نام کفر ہوتا ہے. جی سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر کوئی ظاہر میں آپ کو کافر نظر آتا ہو تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر ہو. جی اگر کوئی ظاہر میں آپ کو مومن نظر آتا ہو ظاہر میں، تو ضروری نہیں کہ وہ مومن ہو. دکھتا ہو ماشاءاللہ شملہ ہے، داڑھی ہے، اور ماشاءاللہ نماز کو پابندی سے جا رہا ہے اور اللہ رسول کی بات کر رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ مومن ہو، بہت ممکن ہے کہ وہ منافق بھی ہو سکتا ہے. یعنی اندر کفر رکھ رہا ہو منافق. اب تیسری چیز آ گئی ہے، ایک ایمان ہو گیا صحیح راستے پر رہنے والا، اور ایک ہو گیا کفر. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے دل میں جو چیز آپ کو صحیح معلوم ہو گئی، اس کے باوجود ظاہر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا. دل میں معلوم ہو گیا کہ یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگ کو بتایا تھا، لوگ سوال کیے تھے، یا رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ سچے ہیں تو یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کر بتاؤ. حدیث شق القمر جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی مبارک سے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتائے، لیکن اکثریت نہیں مانی اس وقت بھی، اغلبیت نہیں مانی. دیکھ لیے کٹ گیا، پھر دوبارہ اشارہ کرے تو جڑ گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن اس کے بعد بولے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے بول دی. تو کچھ لوگ ایسا، یعنی دل ان کے مان رہے تھے، دل ان کے مان رہے تھے کہ یہ سچ ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن ان کو لگ رہا تھا کہ ہمارے سے کم عمر بچے کی مان لیں ہم، وہ قبیلے بنو ہاشم خاندان کے آدمیوں کی بات مان لیں ہم. جی اگر ان کی بات مان لیں گے تو پھر ہمارا جو اللیگل بزنس ہے اور ظلم کا سسٹم ہے، وہ سسٹم کہاں جائے گا؟ تو اپنے مفادات اور اپنے تکبر کی وجہ سے سچ دل میں مانتے تھے، لیکن ظاہر میں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے. تو اس کو کہتے ہیں کفر. من میں جس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ سچ ہے، اس کے باوجود اسے نہیں ماننا، چھپا دینا، نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، ایکسیپٹ نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں کفر. من سے ماننا ایمان ہے، اور جو من میں سچ نظر آ جائے اس کے باوجود اس کا انکار کرنا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. اور ان دونوں کے درمیان میں پھر ایک نفاق آتا ہے کہ اندر دل سے مانتا نہیں ہے، دل سے بلیو نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے، اور ظاہر میں ایسا بتاتا ہے کہ میں تو مان چکا ہوں. تو یہ ہوتا ہے پھر نفاق، جہاں پر ظاہر اور باطن الگ الگ ہو جائے، یہ نفاق ہوتا ہے. ایمان والوں کی جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے میں آگے بڑھوں گا. جی چھوٹا سا واقعہ سنا کر. واقعہ یہ ہے کہ جو ہے جب غالباً 9 ہجری کا واقعہ ہوگا، 8 ہجری یا 9 ہجری کا واقعہ، دونوں میں سے ایک. 8 میں فتح مکہ ہے، غالباً اسی سال ہے یا اس کے بعد، جنگ حنین سے واپس آنے کے بعد. جنگ حنین میں مال بہت زیادہ جمع ہو گیا تھا. مال جب فتح مکہ ہوا، صحابہ جو ہے مکہ فتح کر لیے، تو مکہ کے جو لوگ جو 20 سال ان کو اسلام کی طرف بلانے کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جن کو چاند 2 ٹکڑے کر کے بتا دیے، جن کو سورج پلٹا کے بتا دیے، ہاتھوں میں سے پانی نکلا اور درخت چل گیا، سب چیزیں دیکھ لینے کے باوجود جو اسلام قبول نہیں کرے تھے، جب مکہ فتح ہو گیا اور مسلمان پولیٹیکلی ڈومینیشن کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈومینیٹ کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈومینیشن آ گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ڈومینیشن ادھر ہے، طاقت ادھر ہے، تو لہٰذا کلمہ پڑھ لو. تو ایک طبقہ تھا، بڑا طبقہ تھا مکہ کے رہنے والے مشرکین مکہ کا، جو بظاہراً وہ کلمہ پڑھ لیے تھے، بظاہر وہ کلمہ پڑھ لیے، ظاہراً پڑھ لیے تھے وہ کلمہ، اور اسلام کا اعلان کر لیے تھے اپنا، لیکن وہ من سے مسلمان ہوئے نہیں تھے، وہ تو طاقت کے سامنے جھکے تھے. ہوا یہ کہ اس کا جنگ حنین ہوئی. جنگ حنین میں دشمن کے پاس سے پیسہ، دولت، مال، بکریاں، گھوڑے، گائے، اس زمانے میں بڑی دولت ہوتی تھی، گائے بیل بکریاں وغیرہ جو ہوتے، یہ بہت زیادہ تعداد میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نئے مسلمان ہیں، مکہ سے جو مسلمان ہوئے، ان کے درمیان خوب بانٹنے لگے، خوب دے رہے ہیں ان کو، خوب دے رہے ہیں. اب یہ جو مہاجر اور انصاری صحابہ ہے، یہ صحابہ بولے کہ ہم یعنی پہلے دن سے ہم حضور کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اتنی جان ہم لگا دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جن سے ہم اب تک لڑتے آئے ہیں وہ لوگ کل پرسوں تو کلمہ پڑھے یہ لوگ، اور حضور جنگ سے آنے والی پوری دولت ان کو دے رہے ہیں. ان کو ایک تھوڑا سا تشویش بھی، یہ تو پرسوں تک دشمن تھے، اور جو ابھی پرسوں دشمن تھے اور مجبوراً کلمہ پڑھے، سچا کلمہ نہیں ہے ان کا، سب کو پتہ ہے، یہ مجبوراً کلمہ پڑھنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولت بانٹ رہے ہیں.
تو یہ آپس میں ان تو تھوڑا کھس پھس ہونے لگے کہ پتہ نہیں حضور ایسا کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا حکمت ہوگی، کیوں ایسا کر رہے ہوں گے، ہم کو کیوں نہیں دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو مدینے والے تھے اور یہ آئے ہوئے تھے وہاں پر. مکے میں سارا دولت تقسیم ہو گئی. جب ساری دولت تقسیم ہو گئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے، خصوصاً انصار کے درمیان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آئے اور اونچے مقام پر کھڑے ہو گئے اور سب کو بلائے، اے انصار اور اے مہاجرین سب جمع ہو جاؤ. جو سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، اصل صحابہ، وہ سارے جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں تمہاری جو چیمہ گویاں ہیں اور سرگوشیاں ہیں اس کے بارے میں سنا کہ ساری دولت میں ان کو دے رہا ہوں جی، اور تم کو کچھ نہیں دے رہا ہوں اور تم اس کے لیے پریشان ہیں. تو سارے صحابہ جو ہے اپنے سر نیچے کر لیتے. یعنی حضور کی تقسیم پہ یعنی شک تو نہیں کر رہے تھے وہ، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بہرحال جیسا ایک آبجیکشن جیسا تھا نا اندر، تو وہ ایک دم سر نیچے کر لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے انصار صحابہ اور اے میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ، کیا تم اس تقسیم سے راضی نہیں؟ اب دیکھو میں محبت کی بات بتا رہا ہوں، محبت. کیا تم اس تقسیم سے راضی نہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کیا تم اس تقسیم سے راضی نہیں ہیں کہ وہ جو کل مسلمان ہوئے وہ سونا، چاندی، گھوڑے، گدھے اور اونٹ وہ لے جائیں اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے کے چلے جاؤ؟ ہاں، اللہ اکبر. میں تو مکہ میں نہیں رہوں گا، کیا میں مکہ میں رہ جاؤں، تم پیسے لے کے مدینہ چلے جاؤ؟ یا یہ ہے کہ پیسہ دولت ان کو دے دیتے ہیں اور میں تمہارے ساتھ مدینہ شریف چلوں؟ سارے صحابہ رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم راضی ہیں اس تقسیم سے کہ پوری دولت ان کو دے دیجئے جو ان کو دینا ہے. یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ چلیے بس. ہاں، یذهبون کیا کہتے ہیں بالذهب والفضة والاموال والجمال والحمیر وتذهبون انتم برسول اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تم لوگ رسول اللہ، تمہاری تقسیم میں رسول اللہ ہے، ان کی تقسیم میں مال و دولت ہے. کیا اس تقسیم سے راضی نہیں؟ رو رو کر رضامندی کا اعلان کیے وہ لوگ. یہ کیا ہے؟ یہ اشرفیہ ہاتھ سے چلے. جنگ لڑ کے آئے بھائی، جنگ لڑ کے آئے، ان کا حق ہے، انہوں بول رہے ہیں ایسا ایسا ایسا. حق جس کا حق تھا اسی کو دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون جانتا ہے؟ لیکن ایک امیڈیٹ جو کیا کہتے ہیں سادہ ذہن سے اگر سوچے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا حق ہے، مگر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. یہ ہے، یہ محبت ہے. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، سارے چیزوں سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرنا.